سر صاحب آپ نے کہا تھا کہ خواجہ آصف نے کچھ عرصہ پہلے جو جنرل باجوہ کو یاد کر کے کچھ باتیں کی تھی کسی پالیسی کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ میں بلایا جائے تو باجوہ صاحب دبئی ہیں، واپس آ کے وہ ضرور اس حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے واپس آ کے اس حوالے سے تو نہیں، لیکن ایک ایسی شادی کی تقریب تھی، بائی دا وے شادی کی تقریب، اس میں انہوں نے ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کو پکڑ لیا، ان کے کندھے پہ بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہماری جو قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے اس کے اوپر باقاعدہ حلف دیا، قبر کی قسم کھائی، شفاعت نصیب نہ ہو، اس طرح کی باتیں کر کے 3 چیزوں سے انہوں نے انکار کیا. ایک یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا حکومت گرانے میں ان کا کردار نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ ایکسٹینشن کے نہیں چاہتے تھے، نہ ہی انہوں نے کسی حکومتی شخصیت کو اس عرصے میں کہا، اور نہ ہی انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھجوایا جس کا الزام ان پہ عمران خان صاحب عائد کرتے رہتے ہیں. اچھا، یہ سب چیزیں تو میڈیا میں اس کے برعکس رپورٹ ہوتی رہی اور آپ کے تجزیے میں اکثر اس کے برعکس بات کرتے رہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ باجوہ صاحب یہ بار بار وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں، اور اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ سابق آرمی چیف رہے ہیں لیکن وہ قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کہی ہیں انہوں نے. یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی انہوں نے اسپیشل صحافیوں کو بلا کے اور یہی باتیں ان کو کہی ہیں. مگر کیونکہ بات رکتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پھر آ جاتی ہے بات، ان کا جو رول کردار جو رہا ہے. تو پھر میرا خیال ہے جب میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ وہ کلپ دکھا دیتے تو اچھا تھا، کہ میں نے کہا تھا یہ دبئی سے آ کے کچھ بات کریں گے. ایکسپلینیشن آنے والی ہے جنرل باجوہ کی طرف سے. 28 تاریخ کو جنرل باجوہ واپس آ رہے ہیں دبئی سے. تو یہ تو خبر دے رہا ہوں نا. ہاں بالکل، انہوں نے آلریڈی تیار کر لیے لوگ، اچھا، جو کہ یہ کیا کہیں، وہ کچھ کہیں گے. اوکے، مگر جب وہ آئیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے جی ہماری ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے. اچھا، اور وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہ وہ یہی بات تھی کہ وہ بڑے پریشان ہیں. دیکھیے جب وہ باہر تھے نا، وہ جب باہر نکلتے ہیں نا تو اگر پبلک میں کہیں بھی جاتے ہیں نا، شاپنگ مال، گروسریز لینے یا کہیں فرانس گئے تھے، آپ کو یاد ہے وہاں پر کیا ہوا تھا؟ فرانس میں بھی گئے تھے جی، اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں جی. تو بہت شرمندگی کا باعث ہے نا یہ بات کہ آرمی چیف اپنی اہلیہ کے ساتھ دونوں 60+ وہ جا رہے ہیں کہیں اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں، ان کو گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، وہ سڑک کے اس طرف ہوتے ہیں، ادھر سے شروع ہو جاتے، تو مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہی از ویری کین کہ اپنا نام کسی طریقے سے کلیئر کیا جائے. اس لیے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ صحافیوں نے جو باجوہ صاحب کی بات کرتے تھے ان کو انسٹرکشنز آئی ہیں اوپر سے کہ یار باقی ٹھیک ہے باجوہ صاحب کی گل نہ کریا کرو، ہمارے چیف ہیں، چیف رہے ہیں، چھوڑ دو. تو ایڈوائس بھی آئی ہے کہ باجوہ صاحب کی بات مطلب تکلیف ہو رہی تھی ان کو. اچھا، اب باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ہاں، بیکاز میری ان سے اتنی لمبی چوڑی واقفیت تو نہیں ہے، مگر میں نے ان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا تھا اور واچ کیا تھا، اور کچھ باتیں مجھے میرے علم میں بھی ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ لیٹ اسٹارٹ ود دا تھرڈ. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر یہ باہر نہیں جا سکتے تھے. اور اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بھی بلا لیا تھا، اور ان کو جو ایڈوائس دی جا رہی تھی اس وقت وہ یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ صاحب گورنمنٹ کے اوپر آئے گی بات. تو اگر کوئی بھیجنے والا ہے باہر وہ تو عمران خان تھا. مگر اس وقت ایک ماحول بھی ایسا کریٹ ہو گیا تھا، پلیٹلیٹس گر رہی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ نہ ہو جائے، اور پھر عدالتیں بھی گھبرا گئی تھی. پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈائریکٹلی نہیں بھیجا تو شاید اشارہ ہو گیا ہو نواز شریف والوں کو کہ آپ عدالت کو سے رجوع کریں اور ادھر سے اجازت لیں، ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، ہم نہیں کہیں گے کہ ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے، پھر خان صاحب چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں، وی ول ناٹ بی اے پرابلم. تو یہ نہیں کہ جی ان کو جانے دیں، یہ کہ ان کو اگر آپ، ہم نہیں کہتے کہ ان کو روکیں، لیکن فرق ہے نا، ایک ہے کہ جائیں آپ ان کو جانے دیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں روکتے. آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں، آپ کا فیصلہ. تو یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا، وہ ڈر گئے تھے کہ یہ کچھ ہو ہی نہ جائے. پھر انہوں نے دیکھا کہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فیصلہ آپ کا ہے، اور باجوہ صاحب نے پہلے بھی خان صاحب کو 1-2 ہدایت کی تھی کہ دیکھیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، یہ نہ کریں ایسے. عمران خان نے الزام بھی لگایا ہے کہ باجوہ صاحب واز سافٹ آن دی اپوزیشن.
ٹھیک. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باجوہ صاحب ڈڈنٹ وانٹ کانفرنٹیشن. اچھا اب بات یہ ہے کہ میں ایک آپ کو وہ ایک چھوٹا سا کیس سناتا ہوں جس سے شاید اور بھی کچھ روشنی پڑے ان چیز پہ. میں جب کرکٹ بورڈ میں تھا اچھا تو 2017 میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی. جب ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تو باجوہ صاحب آرمی چیف کرکٹ میں بڑی دلچسپی رکھتے ہاں انڈیڈ بعد میں تو انہوں نے دعوت دی کہ جی پی سی بی کرکٹرز کو لے کے آئے. جیسے اب عاصم منیر صاحب نے دعوت دی ہے کرکٹرز کو کہ ان کو لائے میں ان کا کھانا کرتا ہوں. مگر اس وقت تو کوئی ایسا موقع نہیں تھا, کوئی جیتے ہوئے تو نہیں تھے, انفیکٹ ہارے ہوئے تھے. ٹریننگ کے لیے ادھر بلا لیا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا ٹھاپ لگانے کے لیے, کم آن بوائز گیٹ آن ود اٹ. تو باجوہ صاحب نے ایز اے گڈ ول جیسچر کہ ان کو تھوڑا سا ٹھاپ ملے, اچھی ویل ڈن, تو ہمیں بلایا. تو میں لے گیا ٹیم کو, تو آئے وہاں پھر چھوٹی موٹی اسپیچ ہوئی. تو اس وقت وہ تو ایک نارمل چیز تھی. باجوہ صاحب مجھے سائڈ پہ لے گئے. آج یہ پہلی دفعہ میں یہ بات کہنے لگا ہوں, پہلی دفعہ. اچھا جب وہ سائڈ پہ ہو چکے ہیں آپ تو باجوہ صاحب مجھے سائڈ پہ لے گئے. 2017 کی بات ہے, نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے. ہاں بالکل 2017 میں ہو چکے تھے. تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ میری کوئی تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی. اچھا تو مجھے تو الگ لے گئے. تو کہنے لگے سیٹھی صاحب یقین کریں میرا کوئی رول نہیں ہے نواز شریف کو نکالنے میں. میں نے جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانی ہے تو میں نے انفیکٹ یہ سوچا تھا کہ ان کو ایڈوائز کروں کہ مت کریں یہ جوڈیشل کمیشن. جے آئی ٹی نہیں, جوڈیشل کمیشن. پہلے میاں صاحب نے سپریم کورٹ کو کہا تھا نا, اوکے ہاں انہوں نے پھر ایک کمیشن بنائی جس کے پھر جے آئی ٹی بنی. تو کہنے لگے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مت کریں ایسے. مگر ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مداخلت نہ کریں, اب رہنے دیں, جو وہ پرائم منسٹر کرتے ہیں وہ کریں. اچھا تو میں نے دل میں سوچا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں میاں صاحب کو یہ بتاؤں کہ میرا کوئی رول نہیں ہے آپ کو گرانے میں. ٹھیک ہے. یا آپ نے جو سپریم کورٹ کے ذریعے اپنے گلے یہ چیز ڈال لی ہے, یہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. میں نے نہیں کہا تھا کسی کو بھی کہ یہ آپ کریں. انفیکٹ میں تو اس کے خلاف تھا. ٹھیک ہے. پھر مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ دیکھیے مجھے تو نواز شریف صاحب پسند ہے. اچھا اب دل میں نے سوچا ظاہر ہے پسند ہوں گے, تو انہوں بنایا تو چک کے تو بناتا تھے, پسند ہوں گے. بہرحال اس وقت انہوں نے یہ اس قسم کے ان کے خیالات تھے. ہی واز ناٹ اینٹی نواز. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اس وقت ان کی جو نواز شریف صاحب کی چھٹی ہوئی اس میں ان کے ادارے کا زیادہ بڑا رول تھا, خود ان کا اپنا رول اتنا نہیں تھا. تو یہ پہلی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ انہوں نے اس چیز کے اندر کوئی رول نہیں ادا کیا. اچھا دوسری بات یہ ابھی میں نے آلریڈی کیا آپ کو کہ جی باہر بھیجنے والی جو ایشو ہے وہ بھی ہو گیا. اب آئیے ایکسٹینشن کی بات. ایکسٹینشن میں یہ سچویشن یہ ہے کہ جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے تو اپوزیشن جو تھی نواز شریف صاحب کی وہ سر چکرا گیا. انہوں نے کہا لو جی باجوہ صاحب 3 سال رہ گئے تو اس کے بعد فیض آ جانا ہے, تو فیض آ جانا ہے, تو عمران خان 20 سال 10 سال تک کدھر نہیں گئے, اور ساڑی تو مار کے انہوں سانوں سے پورا کر دینا. آلریڈی پٹائی شروع ہو چکی تھی, دیوار میں چون دیا گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو تو روکنا ہے جیسے بھی ہے. تو اس میں 2 لابیز تھی. ایکچولی لابی ایک ہی تھی, وہ شہباز صاحب اور خواجہ آصف اس کو لیڈ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 80 ہاں کر دی ہے, 80 رکاوٹ اتنا بنی ہے کیونکہ کل نو باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن تو ہو جانی ہوں, وہ تو عمران نے دے دینی ہے, اسی تو روک نہیں سکتے. تو ہم کیسے نمبر ٹانگے اگے تے پھر تے پکا فارغ ہو گئے اسی تے کوئی جان کوئی تھوڑی بہت اپنے بنا کے رکھو چیف دے نال, کل نو کام آئے گی. اس وقت میاں نواز شریف صاحب ایسے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں مگر دیکھ لو ہمارا بیانیہ یہ ہے, ہمارا بیانیہ. وہ کہہ رہے ہیں جی بیانیہ اپنی جگہ سے, مگر وہ جڑے اگے پلانز بننے پے ہیں اس کو روکنا ہے. تو اس لیے ہمیں اب ایک چیز ہونے جا رہی ہے تو اس کو رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے اصولوں کے اوپر. اس وقت اصول کیا, ہم تو بڑھ گئے ہیں تو اور آگے بڑھ جائیں گے. تو ابھی آپ کہیں نہ کہیں تو کوئی ہمدردی رکھیں تھوڑی بہت. تو انہوں نے پھر اوکے کر دی. اچھا اب کیا باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن مانگی تھی یا عمران خان نے خود دے دی؟ اچھا باجوہ صاحب یہ کہنا ہے میں نے تو نہیں مانگی. یہی کہہ رہے ہیں وہ. مگر عمران خان کے بھی بڑے لوگ تھے وہاں.
اب نام میں کیا لوں گا, سب کو پتہ ہے وہاں بھی پرو باجوہ اور پرو اسٹیبلشمنٹ لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پی ٹی آئی میں اس وقت تھی. فواد چودھری لے کے اور اسد لے کے اور سارے یہ تھے, یہ سارے کہہ رہے تھے ایکسٹینشن دیو تاکہ ایسی پکے ہو جائیے. اور پھر یہی کہ جی باجوہ صاحب کے بعد وہ آئیں گے, جنرل فیض آئیں گے, تو یہی طریقہ ہے. ادروائز تو کوئی اور آ گیا تو پھر وہ اگلی ایکسٹینشن وہ لے جائے گا اور ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا تو پھر فیض بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ پہلے سے آمادہ تھے, ان کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. انہوں نے تو پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا دینی ہے. اچھا, اب باجوہ صاحب کو یہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے انہوں نے باجوہ صاحب کو بندے بھیجے کہ سر اسی تے چاہنے ہیں تسی لوگ. سپریم کورٹ درخواست آ گئی سی نا ایک, بڑا کچھ ہویا. ہاں, دوسرے پاس سے درخواست آ گئی سی, اور راہی صاحب سی کوئی. ہاں, اور راہی صاحب تے ادھر جڑا انہوں نے تیاری کر لی سی. اب اگر آپ کے باجوہ صاحب آپ ہوتے, آپ نے کہا تو نہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دے, مگر جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں, ہم تو لیٹ گئے, ہم تو آپ نے لینی ہے, تو دل تو خوش ہوا ہوگا نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کمپلیکیشنز آ گئیں قانون کے اندر, یاد ہے آپ کو, بالکل, تو اس وقت پھر باجوہ صاحب خود پہنچ گئے تھے پی ایم ہاؤس, اور یہ بھی نوٹڈ ہے کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے خود نوٹیفیکیشن ڈرافٹ کروایا اور نوٹیفیکیشن کروائی. آپ کو یاد ہوگا یہ ایشو 6 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا. یس, وہ سنا تھا کہ پہلے ہی وہ سمری ایکسٹینشن کی ایک ایسی خط نکلا پرائم منسٹر کے سگنیچر کے ساتھ جس میں ایکسٹینشن کی ذکر ہو گیا. ہاں, اگست کے قریب کی بات ہے یہ, حالانکہ اس دی اگست سے بھی پہلے. اچھا, ہاں, حالانکہ اس وقت کوئی ٹائم نہیں تھا, ابھی تو نومبر میں جا کے ہونی تھی. تو اس وقت میں نے یہ کہا اور لوگوں نے کہا کہ لو جی ایکسٹینشن ہو گئی. جی, میں نے کہا کہ یہ تو ایسے ایکسٹینشن ہوتی نہیں ہے, وہ پوری فائل موو کرتی ہے. آئی واز دا فرسٹ ون, مجھے یاد ہے بیکاز آئی واز مانیٹرنگ دس. تو میں نے کہا یار اس کا یہ مطلب ہے یہ باجوہ صاحب کو سیکیور کرنے کے لیے کہ ہم کل کو جا کے مکر نہیں جائیں گے, ان کو تکڑا کر رہے ہیں کہ اسی توڑے نال ہاں, اور اس لیے یہ ایشورنس ایک قسم کی دے دی ہے. اسی لیے وہ پبلک ڈاکیومنٹ کبھی نہیں بنا, وہ لیک ہو گیا مگر اٹ واز نیور میڈ اے پبلک ڈاکیومنٹ, کبھی نہیں وہ پبلک ڈاکیومنٹ بنا. وہ ایک قسم کا گارنٹی تھی فرام دا پرائم منسٹر کہ ہم آپ ہی کو کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب باجوہ صاحب کو خوشی تو بڑی ہوئی کہ ایکسٹینشن ہو گئی, تو دوبارہ دوسری ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی. اب جو میرا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو یہ بات ہے کہ وہ خود انہوں نے نہیں مانگی, مگر سمجھے کہ صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ سارے لمبے پہ سارے خود آ کے کہہ رہے ہیں تو لو ٹھیک ہے تسی کہندے ہوتے ہاں, ویسے بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا ملکی حالات کی وجہ سے ضروری ہیں. مگر جو تھرڈ ٹائم جو جس کی میں بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ جی اب آخری سٹیج پہ کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے, جبکہ پہلا یہ موقف یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ماہ عمران خان نے یہ بات کہی تھی, ابھی وہ گورنمنٹ میں ہی تھا, میرا خیال گورنمنٹ میں تھا نہیں, ہی واز ان باہر آ چکا تھا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اور عمران خان نے یہ ایک پروپوزل دی کہ اگر 6 ماہ کی ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اس لیے کہہ رہا تھا, اس کا خیال تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, میں جیت جاؤں گا, اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا اگلا آرمی چیف کون آئے گا. اگر ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی اور یہ بیٹھ گئی تو پھر یہ اپنا آرمی چیف اور وہ عاصم منیر کو لگائیں گے. اس لیے اگر باجوہ صاحب کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ باجوہ صاحب واز ہیپی ود دیٹ کہ 6 مہینے ہو جائیں تو کی حرج ہے, آئی ول ڈو دس. مگر اس وقت کچھ اور بھی فیکٹرز تھے جو کہ پی ڈی ایم والے تھے, وہ کہتے تھے نہیں we need to do this now. اور نواز شریف صاحب نے بھی صاف انکار کر دیا, اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا نو. میں آپ کو بتا دوں کہ جس رات آخری رات تھی, اس رات کو 2 بجے کے قریب ایک شخص پہنچا شہباز شریف صاحب کے پاس, اور اس نے جا کے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ فلانے کو لگا دیں, عاصم منیر کو مت لگائیں. تو شہباز شریف صاحب کی کام پہ ٹانگ رہی تھی, وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ اب میں کیا کروں گا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں, میں وہ تو بڑے میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے, اب یہ تو ہوگا, وی ول اپوائنٹ عاصم منیر. مگر کام پہ ٹانگ رہی تھیں, یہاں تک کہ اس بندے نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مارشل لاء لگ جائے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ہارسز ماؤتھ سے میں بتا رہا ہوں, میری سورس پکی ہے. مگر اس وقت پھر نواز شریف صاحب نے کہا لگان دیں تو لگا دیں, ہاں میری بلا سے, ہاں تم نے یہ نہیں کام کرنا, تم نے عاصم منیر کو ہی لگانا ہے. اور شہباز صاحب ٹک گئے, اور حالانکہ کام پہ ٹانگ رہی تھی لیکن فیصلہ صحیح ثابت ہوا, فیصلہ صحیح تھا.